السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ خانم بہت تیزی سے جھکی اور اس نے چاندی کے سکوں کی تھیلی اٹھا کر کامران کی طرف پھینک دی۔ اپنے ساتھ پاپ کی اس گٹھڑی کو بھی لیتا جا کہ تیری ماں اتنی مجبور نہیں ہے۔ شجاع الدین کامران نے پلٹ کر چند لمحوں کے لیے ماں کی طرف دیکھا اور پھر تھیلی کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سعدیہ خانم ایک بار لرز کر رہ گئی۔ اس کے قدم غیر متوازن ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ وہ لہرا کر زمین پر گر جاتی، مگر اس نے شکستہ چارپائی کا سہارا لیا اور وہ بمشکل تمام اپنے آپ کو بچا سکے۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا، چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور ہر سمت گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کامران لاکھ نافرمان سہی، مگر آج تک وہ اتنی رات گئے کبھی مکان سے باہر نہیں گیا تھا۔ سعدیہ خانم گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے چاہا کہ وہ باہر نکل کر کامران کو روک لے، مگر اچانک کسی احساس کی شدت نے اس کے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ دروازے میں کھڑی شجاع الدین کامران کے ہیولے کو دیکھتی رہی، جو آہستہ آہستہ مکان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب سرکش بیٹے کا سایہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سعدیہ خانم خود کلامی کے انداز میں کہنے لگی، وہ بھی چلا گیا۔ اے میرے نادان اور فریب خوردہ دل، تیرا دعویٰ تھا کہ خون خون سے جدا نہیں ہوتا اور جسم سے اس کے اعضاء الگ نہیں ہوتے، مگر آج تو یہ انہونی بھی دیکھ لے کہ سب کچھ الٹ گیا۔ میں نے ہمیشہ تیرا کہا مانا اور تیرے اشاروں کو معتبر سمجھا، حالانکہ میرا تجربہ مجھے کچھ اور ہی سکھاتا رہا۔ جب ماں باپ نے نگاہیں پھیر لی تھیں اس وقت بھی خونی رشتوں کا سوال تھا۔ میں نے تیرے مشورے پر اس حقیقت کو جھٹلا دیا تھا کہ بیٹا آخر بیٹا ہوتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، مگر اس منظر کو غور سے دیکھ لے کہ بیٹا بھی چلا گیا۔ پھر وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سعدیہ خانم، اس کو گردش وقت کہتے ہیں اور تقدیر اس کا نام ہے۔ اندھیرے میں اپنا سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے۔ سب روشنی کے پرستار ہیں، کوئی اپنی انا کا غلام ہے اور کوئی اپنی غرض کا۔ یہ سب غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سعدیہ خانم خاموش ہو گئی تھی۔ یکا یک اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اے خدا، کامران کو معاف کر دے اور اس کی حفاظت فرما، وہ بہت نادان ہے۔ میری نافرمانی کے جرم میں اس کی گرفت نہ کرنا کہ اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے گناہوں کو بخش دے میرے معبود کہ ہم ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے تیری رحمت کے سوا کوئی سائبان نہیں۔ گہری تاریکیوں میں گھر سے نکل کر شجاع الدین کامران ایک ویرانے راستے پر جا رہا تھا۔ پھر اس کے بڑھتے ہوئے قدم اسے شہر خاموشاں کی طرف لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا اور اس گورستان میں شجاع الدین کامران کے باپ رائے نعیم الدین ذیشان کی قبر تھی۔ اندھیرا ہونے کے سبب کامران بہت دیر تک ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن بالآخر وہ اپنے باپ کی قبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ لمحے حیرت اور سکوت میں گزر گئے، پھر کامران بے قرار ہو کر باپ کی قبر سے لپٹ گیا اور گریہ ازاری کرنے لگا، بابا، کاش میں آپ کا بیٹا نہ کہلاتا اور میری رگوں میں ایک اچھوت کا خون ہوتا کہ اس طرح میری زندگی سر جھکا کر گزر جاتی۔ ماں مجھے نافرمان اور باغی سمجھتی ہیں، مگر میں انہیں اپنی مجبوریاں کس طرح سمجھاؤں؟ آپ نے بھی تو لوگوں کے غلط مطالبات تسلیم نہیں کیے تھے اور آپ کو یہ دن دیکھنا پڑے۔ پھر ماں مجھے بزدلی اور نامردی کا سبق کیوں دیتی ہیں بابا؟ آج کل آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ اگر آپ موجود ہوتے تو میرے جذبوں کی سچائی پر گواہی دیتے۔ میں اس شخص کو کیسے معاف کر دوں جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے داغدار بنا دیا؟ میں ایک سر بلند باپ کا بیٹا تھا، مگر آج کچھ بھی نہیں۔ میں سر اٹھا کے چلوں کیا کہ میرا سر ہی نہیں۔ میرا سر میرے کاندھوں پر ایک بارے گرا ہے۔ آج میں اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کرشن راؤ کے دروازے پر جا رہا ہوں۔ کرشن راؤ نے میری ماں کو بہت آزار پہنچائے ہیں۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں نے بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، مگر میں کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا۔ میرے سینے میں ایک حشر برپا ہے،
اس حشر کے بارے میں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بابا خدا سے دعا کریں کہ میں بھی جلد از جلد آپ تک پہنچ جاؤں، مگر اس طرح کہ مجھ پر دنیا کا کوئی قرض باقی نہ رہے۔ شجاع الدین کامران باپ کی قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اس کی آنسو خاک پریشان میں جذب ہوتے رہے۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے قبر کی مٹی لے کر اپنے چہرے پر مل لی۔ اس مٹی کی قسم، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کامران کا لہجہ بہت تیز تھا۔ قبرستان کی خاموش فضا اور رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے پلٹا، اسے ایک اور آواز سنائی دی۔ وہ بڑی پرہیبت آواز تھی۔ اگر کوئی کمزور اعصاب کا انسان ہوتا تو شاید آواز کی دہشت سے اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ کامران کے اعصاب فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا، مگر فوراً ہی پرسکون ہو کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے وہ آواز ابھری تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، زمانے کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ آسمانوں پر جو کچھ لکھا جا چکا اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حق حق حق، وہ آواز جس نے سناٹے اور ویرانے کے سینے میں گہرا شگاف ڈال دیا تھا۔ کامران اس آواز کو سنتا رہا۔ بس چند کلمات تھے جو فضا میں ارتعاش پیدا کر کے معدوم ہو گئے تھے۔ کامران نے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی جدھر سے وہ آواز ابھری تھی، مگر وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر کامران کچھ دور چل کر قبرستان کے ایک گوشے میں پہنچ جاتا تو شاید اس کی ملاقات ایک ایسے درویش سے ہو جاتی جو دنیا کے ہنگاموں سے دور مردوں کی بستی میں بہت دنوں سے چلا کش تھا۔ کامران چند لمحوں تک نظریں جما کر قبرستان کے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا، مگر تاریکی نے اس کی نظروں کے سامنے ایک دیوار کھینچ دی تھی۔ مجبوراً وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور نامعلوم شخص کی آواز اس کا تعاقب کرتی رہی۔ زمانے کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ شجاع الدین کامران نے رات کا باقی حصہ شہر کی گلیوں میں ادھر ادھر گھوم کر گزار دیا، اور پھر سورج نکلتے ہی وہ کرشن راؤ کی حویلی پہنچ گیا۔ یہ حویلی دریائے جمنا کے کنارے انتہائی پرفضا مقام پر آباد تھی۔ حویلی سے تھوڑے فاصلے پر مندر تعمیر کیا گیا تھا۔ بہت کم لوگ اس راز سے باخبر تھے کہ کرشن راؤ کی حویلی میں ایک طویل زمین دوز سرنگ موجود تھی، اور سرنگ کا ایک دروازہ مندر کے بڑے پجاری رام سروپ کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس سرنگ کو خاص حالات میں استعمال کیا جاتا تھا، ورنہ کرشن راؤ عام طور پر مندر کے بڑے دروازے سے اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوتا تھا۔ حویلی پہنچ کر کامران نے کرشن راؤ سے براہ راست ملنے کی کوشش کی، مگر راما راؤ نے اسے صحن ہی میں روک دیا۔ مہاراج نے رات بھر جاگ کر عبادت کی ہے، وہ ابھی ابھی حویلی لوٹے ہیں، اس لیے تجھے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک ٹھاکر نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے۔ راما راؤ کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ مجھے بھی انتظار کرنا ہوگا؟ شجاع الدین کامران نے چونک کر کہا۔ اس کی آواز بھی معمول سے زیادہ بلند تھی۔ راما، تو خوب جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کیا ٹھاکر نے کل تجھ سے میرا تعارف نہیں کرایا تھا؟ ہاں، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ راما راؤ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز اور تحقیر کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ تو پھر اندر جا کر ٹھاکر کو اٹھا دے اور اسے بتا دے کہ رائے نعیم الدین ذیشان کا بیٹا شجاع الدین کامران آیا ہے۔ یہ ایک سرکش نوجوان کا لہجہ تھا جسے راما راؤ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ راما راؤ کے لیے کامران کا یہ انداز گفتگو ناقابل برداشت تھا، مگر وہ کچھ سوچ کر تلخیوں کے اس گھونٹ کو پی گیا، پھر تیزی سے پلٹا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شجاع الدین کامران کرشن راؤ کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے واپس لے لے کرشن راؤ، میری ماں نے ان سکوں کو قبول نہیں کیا۔ شجاع الدین کامران کا لہجہ تند و تیز تھا۔ وہ مجھ سے اس کے حصول کا ذریعہ دریافت کرتی رہی، مگر میں انہیں تیرا نام نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کامران کہ تو اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ کرشن راؤ مسکرایا۔
رات بھر جاگ کر شکنتلا کا رقص دیکھنے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور کچھ شراب کا اثر بھی باقی تھا، اس لیے کرشن راؤ کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ میں جانتا تھا کہ تیری ماں بہت ضدی ہے، مگر تجھے اس کی ضد پر قربان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو نے کیا فیصلہ کیا ٹھاکر؟ کامران نے سکوں کی تھیلی پھینکتے ہوئے کہا۔ میرے اور تیرے درمیان بس ایک رات کی شرط تھی، رات گزر چکی، اب تجھے بھی کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے میرے جذباتی بیٹے، میں تیرے بارے میں فیصلہ کر چکا۔ کرشن راؤ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ کہ آج سے تو میرا دایاں بازو ہے۔ میں تجھے طاقت بخشوں گا، ایسی طاقت کہ جس کے سامنے قائم خان راجپوت بھی پناہ مانگے گا۔ شجاع الدین کامران نے چونک کر کرشن راؤ کی طرف دیکھا اور پھر قیمتی قالین پر بیٹھ گیا۔ میرے قریب آ کہ تو میرا جانشین ہے۔ کرشن راؤ بہت زیادہ مہربان نظر آ رہا تھا۔ شجاع الدین کامران سرکتا رہا یہاں تک کہ کرشن راؤ کے قریب پہنچ گیا۔ کرشن راؤ نے جوش جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامران کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر اس کی آواز گونجی، راما، میرے تمام خدمتگاروں کو کمرے میں طلب کر کہ آج میں اپنی زندگی کا سب سے اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ راما راؤ نے حیرت سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرشن راؤ کا طویل و عریض کمرہ مسلح خدمتگاروں سے بھر گیا۔ وہ سب کے سب راجپوت تھے اور سرخ پگڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ ان کی مونچھیں خمدار تھیں اور ماتھوں پر سرخ و زرد رنگ کے تلک کا نشان چمک رہا تھا۔ اچانک کرشن راؤ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میرے وفادار خادموں، میں تم پر نازا ہوں کہ تم نے اپنے آقا کو کبھی مایوس نہیں کیا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بیک وقت سینکڑوں آوازیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میرے کان ایسی ہی آوازیں سننے کے عادی ہیں سورماؤ۔ احساس فخر سے کرشن راؤ کی گردن کچھ اور بلند ہو گئی۔ مگر تم نہیں جانتے کہ تمہارا ٹھاکر اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ ایک مختصر سے سکوت کے بعد کرشن راؤ دوبارہ اپنے خدمتگاروں سے مخاطب ہوا۔ مہاراج، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مگر یہ بات غلط ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دوبارہ سینکڑوں آوازیں گونج اٹھیں۔ زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ٹھاکر بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو وہ ہیں جن پر ہزاروں جوانیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ تمہارے جذبات قابل قدر ہیں، مگر موت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ کرشن راؤ نے باروب آواز میں کہا، میری آنکھیں کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے میں زندگی ہی میں اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ تمام خدمتگار سناٹے میں آ گئے، اور میرا جانشین یہ ہے۔ کرشن راؤ نے شجاع الدین کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھاکر؟ خدمتگار تقریباً چیخ اٹھے، ایک مسلمان آپ کا جانشین اور ہمارا سردار کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، کرشن راؤ نے پرزور لہجے میں کہا۔ ایک بہادر ہی دوسرے بہادر کا جانشین ہو سکتا ہے۔ کامران مسلمان سہی، مگر میرے خاندان کی نشانی ہے۔ وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا اور تم اپنے دھرم پر۔ بس اب تم اسے سلام کرو اور اس کے قدموں میں جھک کر تعظیم پیش کرو۔ تمام راجپوت خدمتگار کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے شجاع الدین کامران کے قدم چھونے لگے۔ جھکنے والا آخری شخص راما راؤ تھا۔ جب وہ سیدھا ہوا تو کرشن راؤ نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، رام مندر کے پجاریوں کو خبردار کر دے کہ ہم اپنے جانشین کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر شجاع الدین کامران سے مخاطب ہوا، یہ ہماری طاقت کا ایک ادنا مظاہرہ ہے، کچھ دیر بعد ہم تجھے ایک اور منظر دکھائیں گے۔ شجاع الدین کامران ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔ راما، میرے جانشین پر سے چاندی کے سکے نچھاور کر کے انہیں غریبوں میں تقسیم کر دے۔ کرشن راؤ نے اپنے خدمتگار کو دوسرا حکم دیتے ہوئے کہا۔ راما راؤ کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا،
مگر اس نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں شجاع الدین کامران پر چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لٹا دی اور اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ وہ ان تمام سکوں کو ضرورت مندوں میں بانٹ دے۔ اس کے بعد راما راؤ کمرے سے نکل گیا کہ اسے مندر کے بڑے پجاری رام سروپ کو بھی ٹھاکر کے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ پھر جب کرشن راؤ کے دور سے خدام بھی ایک ایک کر کے چلے گئے تو شجاع الدین کامران نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا، ٹھاکر، میں تیری اس حرکت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ کیسی حرکت؟ کرشن راؤ مسکراتے ہوئے بولا، یہی کہ میں تیرا وارث کس طرح بن گیا۔ شجاع الدین کامران برہم نظر آ رہا تھا۔ میں تیرا جانشین کس طرح ہو سکتا ہوں کہ تو ہزاروں دیوتاؤں کا پجاری ہے اور میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں؟ یہی سوال مجھ سے راما نے بھی کیا تھا۔ کرشن راؤ کا انداز سرد تھا اور میں نے اسے بھی وہی جواب دیا تھا جو تجھے دے رہا ہوں۔ بے شک میرے اور تیرے درمیان مذہب کی کبھی نہ عبور کی جانے والی خلیج حائل ہے، پھر بھی تو اپنے عقیدے پر قائم رہے گا اور میں اپنے دھرم کا پالن کرتا رہوں گا۔ یہ تو ایک تجارتی معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت میں تجھے اپنا جانشین سمجھتا ہوں، مگر تو نے اچانک اتنا بڑا اعزاز کیسے دے دیا کرشن راؤ؟ شجاع الدین کامران نے دوسرا سوال کیا جو بڑا معنی خیز تھا۔ کرشن راؤ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سوچ میں نہیں ڈوبا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے کامران کے تمام سوالوں کے جوابات پہلے ہی سوچ لیے تھے۔ وہ کسی فکر اور تردد کے بغیر بولا، یہ فیصلہ میں نے ایک دن میں نہیں کیا بیٹے۔ وقت کے بے شمار نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تجھ جیسا بہادر اور سچا نوجوان ہی میرا وارث ہو سکتا ہے۔ شجاع الدین کامران حیرت سے کرشن راؤ کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے خدمتگاروں پر زیادہ اعتبار نہیں کرتا۔ کرشن راؤ نے اچانک ایک نئی چال چلی۔ یہ جاگیریں، یہ باغات اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر اس وقت تک ہیں جب تک میری آنکھیں کھلی ہیں۔ جس روز، جس دن یہ آنکھیں بند ہوئیں، اس دن تمام سانپ اپنے اپنے سوراخوں سے باہر نکل آئیں گے اور میری ساری دولت کو لوٹ جائیں گے۔ یہ کہتے کہتے کرشن راؤ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگا تھا۔ شجاع الدین کامران کی حیرت و پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تو مجھے بہت آسودہ حال انسان سمجھتا ہے، کرشن راؤ نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ تمام دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ٹھاکر دہلی کا سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار شخص ہے، مگر کسی کو نہیں معلوم کہ کرشن راؤ اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ میری صرف ایک بیٹی ہے کامنی، جس کا شوہر مراری لال گزشتہ 20 سال سے ایک اپاہج کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ شادی کے 3 دن بعد ہی اسے فالج کے موذی مرض نے ناکارہ بنا دیا تھا۔ اب وہ ایک زندہ لاش ہے جس کی سیوا کر کے کامنی اپنی ریشم جیسی زندگی کو کانٹوں پر کھینچ رہی ہے۔ کامنی کے بھی کوئی اولاد نہیں۔ تو نہیں جانتا بیٹے کہ عن قریب کرشن راؤ بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ میرے بعد اس غم زدہ عورت اور بد نصیب داماد کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دولت کے انبار پر یہی لوگ قبضہ کر لیں گے جو آج میرے جانثار کہلاتے ہیں۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شجاع الدین کامران اس کی باتوں سے متاثر ہو چلا تھا۔ میری خواہش ہے کہ جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور قائم خان راجپوت تجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے تو فتح کے نشے میں مجھ بوڑھے کو فراموش نہ کر دینا۔ کرشن راؤ کا لہجہ اثر انگیز تھا۔ شجاع الدین کامران سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کامنی اور مراری لال ان لوگوں کے محتاج ہو کر رہ جائیں۔ یکا یک کرشن راؤ کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تجھے اپنے کاروبار کا منتظم اعلیٰ بنا دوں۔ اس طرح میری بیٹی اور داماد عزت و سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے اور تو بھی خوشحالی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ میں تجھے ایک دولت مند انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کرشن راؤ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ شجاع الدین کامران نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری بات چھوڑ دے ٹھاکر،
کہ میں قائم خان راجپوت سے انتقام لینے کے بعد، بدلہ لینے کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ مجھے دنیا کی رسموں سے بھی نفرت ہے اور دنیا والوں سے بھی۔ شجاع الدین کامران اچانک بھڑک اٹھا اور اس کے بجھے ہوئے زخم ایک بار پھر لو دینے لگے۔ تو کیوں مرے گا؟ ہلاک ہو جائیں تیرے دشمن، کرشن راؤ نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ تو 2 روٹیوں اور اجلے کپڑوں کے لیے ترستا رہے کامران؟ تیری زندگی آج سے شروع ہو رہی ہے، آج سے تیری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں تجھے بعد میں سب کچھ سمجھا دوں گا، فی الحال میرے ساتھ مندر چل، پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ زندگی کیا ہے۔ میرے کسی فیصلے کو شک کی نظر سے نہ دیکھ کہ اس میں تیری بھلائی ہے۔ شجاع الدین کامران خاموش ہو گیا۔ وہ ہر صورت اپنے ماموں قائم خان راجپوت سے انتقام لینے کے لیے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا، اور طاقت کرشن راؤ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی تھی۔